بسم الله الرحمن الرحيم. بادشاہت و مملکت کا ایک ہی دعوے دار تھا، امین. اب اس کے قتل کے بعد ساری مملکت تھی اور تنے تنہا بادشاہ مامون. مامون الرشید کی والدہ ایک ایرانی نسل خاتون تھی. پھر مامون یحییٰ برمکی اور ایرانی کی شاگردی میں رہا تھا. اس کے بعد تخت خلافت امین سے واپس لینے میں مامون کا سب سے بڑا مددگار اس کا وزیر و مشیر فضل بن سہل تھا، اور یہ بھی ایرانی نسل آدمی تھا. ان تمام باتوں کا فطری اثر یہ تھا کہ مامون عربوں سے زیادہ ایرانیوں کے قریب ہو گیا. اس طرح خلافت عباسیہ پر ایرانیوں اور خراسانیوں کا اثر بہت بڑھ گیا. دوسرے عباسی خلفاء کے برعکس مامون علویوں کا مخالف نہ تھا. فضل بن سال نے اس اثر کو اور بڑھایا اور کھلم کھلا علویوں کی طرفداری کرنے لگا، یہاں تک کہ سیاہ عباسی رنگ کے بجائے سبز علوی کپڑے پہننے شروع کر دیے. امام علی رضا کے ساتھ اپنی لڑکی بیاہ دی اور انہیں اپنا ولی عہد مقرر کر دیا. اور وہ دن بھی آیا جب مامون نے اپنا آبائی دارالحکومت بغداد چھوڑ دیا اور خراسان کے ایک شہر مروہی میں رہنے لگا. اسی دوران ابن طبا اور ابو السرا نامی دو لوگوں نے خروج کیا اور گویا پوری سلطنت کو یرغمال بنا لیا. اس طرح حجاز و یمن میں بدامنی و بغاوت ہونے لگی. مامون کے سپہ سالاروں نے یہ ساری صورتحال مامون کو بتانا چاہیے، مگر اس کے وزیر فضل بن سال نے یہ سب احوال مامون سے چھپائے رکھے. کچھ عرصہ بعد انہی سپہ سالاروں نے بغاوتوں کو کچل دیا اور چاہا کہ مامون سے مل کر تمام حالات انہیں سنائیں اور فضل کی شکایت کریں، تو فضل نے دھوکہ سے انہی سپہ سالاروں کو مروا دیا. یوں گویا مامون صرف ایک کٹ پتلی ہو کر رہ گیا تھا اور اصل حکومت کوئی اور کر رہے تھے. اسی طرح سارے ملک میں ایک ہلچل سی مچ گئی. عربوں اور عباسیوں کو یہ بات کہاں گوارا ہو سکتی تھی. انہیں گویا یقین ہو گیا کہ اب سلطنت ہاتھ سے گئی. لہٰذا انہوں نے مامون کے چچا ابراہیم بن مہدی کو بادشاہ بنایا. ابھی آمین کی جنگ کا اثر مٹانا تھا کہ یہ اور گڑبڑ شروع ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے ملک میں افراتفری مچ گئی اور جگہ جگہ فتنے فساد ہونے لگے. اور اسی دوران فضل کے حکم پر چلنے والے سپہ سالاروں نے عباسیوں کے نام زد خلیفہ ابراہیم بن مہدی کو بھی شکست دے کر ایک طرف کر دیا. کمال یہ کہ ادھر ایک طرف تو سارے ملک میں یہ آفت برپا تھی، ادھر دوسری طرف مامون کو کانوں کان خبر نہ تھی. دراصل مامون کے وزیر فضل نے سوچا کہ اگر یہ تمام حالات خلیفہ کے سامنے آ گئے کہ ساری خرابی ایرانیوں کی حکومت میں مداخلت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوگا، اور ساتھ ہی حاصل شدہ مناصب کے چھین جانے کا بھی اندیشہ ہوا. لہذا اس نے خلیفہ مامون سے ساری باتیں چھپائیں اور جیسے تیسے خود ہی ان کے حل میں لگا رہا. اگر کچھ دن اور یہی حالت رہتی تو مامون کا بھی قصہ ختم تھا اور خلافت بھی بنو عباس سے جاتی رہتی. لیکن عین اس موقع پر مامون کے داماد اور نامزد خلیفہ امام علی رضا نے ہمت کی اور سارے حالات مامون کو کہہ سنائے. مامون تو اچانک یہ سب کچھ سن کر چکرا کر رہ گیا. دیگر سرداروں سے تصدیق کرائی تو سب نے یہی کہا. اب مامون نے آنکھیں کھولیں اور فوراً خراسان سے نکلا اور بغداد کی طرف روانہ ہوا. اتفاق دیکھیے، راستہ میں ہی امام علی رضا کی وفات ہو گئی اور فضل بن سہل کو کچھ کرائے کے قاتلوں نے مار ڈالا. پھر خلیفہ بھی واپس بغداد آ گیا اور راستے میں جتنے علاقے ہیں ان میں اصلاحات کرتا رہا اور اپنی سابقہ غفلتوں کا یوں صفایا کیا کہ وہ خدشات جو عباسیوں کو مامون کے خلاف کر رہے تھے یکدم ایک کے بعد دوسرے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں. ظاہر ہے اب عباسیوں کی مامون سے مخالفت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا بغداد پہنچتے پہنچتے سارے جھگڑے ختم ہو گئے. اس طرح گویا مامون نے اپنی کھوئی ہوئی حکومت نئے سرے سے پائی. اس کے بعد مامون کا بقیہ دور حکومت معمول کا رہا. اگر کہیں کوئی بغاوت یا فتنہ اٹھتا تو مامون اسے فوراً صاف کرا دیتا اور اس بارے میں کوئی تاخیر نہ کرتا. یوں اکثر اوقات امن و امان رہا. البتہ خلق قرآن کے مسئلے میں مامون سے بڑی غلطیاں ہوئیں اور اس سلسلے میں اس نے علماء کو سخت اذیتیں پہنچائیں جنہیں تاریخ میں کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا. اس طرح ہارون الرشید کے دور خلافت میں افریقہ کی ادریسی اور تیونس کی غالبہ حکومتیں مرکز سے علیحدہ ہو گئی تھیں. اسی طرح مامون کے دور میں بھی دو علیحدہ خود مختار حکومتیں بن گئیں اور وہ تھیں یمن کی زیادیہ اور خراسان کی طاہریہ حکومت. ان دونوں حکومتوں کے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات
میں پوری آزاد ہوتی تھیں اور براہ انعام تعلق خلافت عباسیہ سے تھا، جس کی وجہ سے ہلکا پھلکا ٹیکس عباسیوں کو دیتے تھے، سکہ عباسیوں کا چلاتے تھے، خطبہ میں عباسیوں کا نام لیتے تھے، اور بس یوں ماہ رجب سن 218 ہجری میں اس عظیم خلیفہ نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔